أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال کیسے ہے؟ ہیں صدا؟ ٹھیک ہوں الحمد کیسی للہ، لگی؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا میں آئی نا کلاس میں، ابھی تو میں نے کہا یہ طاہرہ کیوں آئی ہوئی ہے کلاس میں؟ آئی تو دوسری کلاس ہے میری، اور پھر میں نے کہا یہ طاہرہ بھی غلط نہیں ہو سکتی، یہ بھی ٹھیک ہو. پھر مجھے یاد آیا آج تو وینسڈے ہے اور آج تو تمہاری کلاس ہے. میں دوسری کلاس کی بک کھول کے بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے کہا ان کو پڑھانا ہے. تو کبھی کبھی صبح صبح نا ایسا مائنڈ ہوا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ میں شیئر کرتی ہوں آپ کی بات. ماشاءاللہ آپ کی بہت ہمت ہے، آپ اتنی صبح ماشاءاللہ میں بھی اور یہی اتنی بات فریش ہو کے وہ کرتی ہیں. بس آپ لوگ فائدہ اٹھانے والے بنے، ایسے موقع کم انشاءاللہ ہم ملتے اٹھا رہے ہیں. ہیں، بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ. تو سبھی کچھ سننے کی کوشش کیا کریں، کسی نہ کسی لیکچر میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں، تو بالکل جتنا کر سکتے ہیں کریں. آج ہمارا لیسن نمبر 10 ہے انشاءاللہ. اور آج یہ میرے خیال میں بک کا آخری لیسن ہے یا آخری ہے. اس والی بک کا ہے. تو ہم کرتے ہیں، اس کی ریڈنگ کرنی ہے نا آج ہم نے. طاہرہ آپ شروع جی کریں. جی اچھا باجی، تھوڑی سی اسکرین نیچے کریں گی. ہاں ٹھیک ہے، یہاں سے. جی جی بالکل. ہم، الدرس العاشر ہم، لیسن 10 ہم. یقفو بالبابی فتیانی. یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ درس العاشر 10واں سبق. توصیفی. آپ نے بتایا تھا نا مرکب ہاں توصیفی بن توصیفی جائے ہے، گی. اور یہ آرڈینل نمبرز ہیں، ترتیبی نمبر جو ہوتے ہیں نا، اول جی دوئم جی سوئم، یہ جی آرڈینل نمبر ہے. تو اس طرح سے بھی ہوتے ہیں، اور یہ اسم الفاعل کے وزن پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ایڈجیکٹو ہوتا ہے وہ اسم الفاعل کے وزن پہ آ رہا ہوتا ہے. صحیح اور آپ کو پتہ ہے مرکب توصیفی میں پہلے کیا آتا ہے؟ اس میں ذات آتا ہے اور پھر اس میں صفت آتا ہے. صحیح. تو جب بھی کوئی ناؤن دیکھیں تو اس کو 5 حالتوں میں دیکھیں، 5 حالتوں میں اس کو دیکھیں. نمبر 1 پہلی چیز جو ہے وہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفت ہے. ٹھیک ہے، صحیح 2 قسمیں ہوتی ہیں نا اسم کی، یا وہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفت ہے. یہ جب آپ نے ریکگنائز کر لیا تو پھر آگے جائیں، وہ سب چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہوئی ہیں. اس کا اعراب کیا ہے، اس کا جینڈر کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو کل جی یہ میں بالکل. الہدا کی گرامر بک پڑھا رہی تھی، تو وہاں مجھے تھوڑا سا خیال آیا کہ ہمیں اسم کو 4 حالتوں میں نہیں، مدینہ لسان القرآن میں ہم نے 4 حالتیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، جی لیکن ہمیں سب سے پہلے جو ہے نون کو وہاں پہ بھی 4 ہی حالتیں لکھی ہوئی تھی، لیکن وہاں سے اعراب نکالا ہوا ہے انہوں نے. اگر آپ الہدا کی گرامر بک دیکھیں اس میں اعراب کا چیپٹر ہی نہیں ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہے. لیکن اس میں 4 حالتیں وہاں بھی لکھی ہوئی ہیں تعریف کے لحاظ سے، یعنی وہ اس میں ذات ہے یا وہ اس میں صفت ہے. تو پہلے یہی چیز دیکھیں. دوسری چیز یہ دیکھیں کہ اس کا جینڈر کیا ہے. تیسری چیز اس کا عدد کیا ہے. تیسری جو چوتھی چیز ہے اس کی وسعت کیا ہے، اور 5ویں چیز کیا ہے اس کا اعراب کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن ترتیب میں اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں. تو اعراب کو اینڈ پہ رکھ لیں، شروع میں رکھ لیں، یا پھر جیسے مرضی کرنی ہے. لیکن ایک چیز اس میں اور ایڈ کر لیں کہ جب بھی کوئی ناؤن دیکھیں، آپ دیکھیں 2 ناؤن آ رہے ہیں، دونوں ناؤن ہے نا. جی اب یہ والا یہ اس میں ذات ہے اور یہ اس میں صفت ہے. یعنی جب بھی آپ کو کوئی ناؤن ملے گا یا تو ذات ہوگا یا صفت ہوگا، اس سے باہر نہیں ہوگا. صحیح. تیسری ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اسم مصدر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مصدر بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ اسمی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا جی بالکل. مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کو شارٹ میں کیا فعل کہتے ہیں؟ فعل کا فعل نام کا ہوتا ہے. فعل کا نام ہوتا نام، ہے، فعل کا زمانہ نہیں ہوتا. نام. تو وہ بھی نون میں آ گیا نا. جی بالکل. تو جب نون کی تعریف کریں گے، میں آپ کو اس لیے ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ آگے آپ لوگوں نے پڑھانا ہے تو آپ کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے. نہیں آپ نہیں میرے سے باجی، آگے ایک ریپیٹیشن سٹیپ بہت آگے جا کے پڑھائیں، آپ مجھ سے ریپیٹیشن زیادہ بہت اچھا ہوتی پڑھائیں. ہے. آپ ڈفرینٹ جو ہیں ڈفرینٹ لینگویجز میں پڑھائیں. تو علم رکنا نہیں چاہیے، علم کو آگے ہمیں کسی نے دیا ہے، ہم آگے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا انشاءاللہ. جناب. اس کے بعد جو چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسم کی تعریف میں کیا آتا ہے؟ کسی شخص، چیز، جگہ، مصدر یا صفت.
का नाम, जी ये मुकम्मल तारीफ है। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल। वो हम जो भी करते रहे उसकी तारीफ करते रहे, इंग्लिश में भी ना। तो उसमें ये सारी चीजें मस्तर भी ऐड करें, उसमें सिफत भी। अरबी में सिफत भी नाउन होता है, लेकिन इंग्लिश में सही उसको अलग से वो एडजेक्टिव का एक अलग से पोर्शन बनाते हैं। वहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 बनाते हैं, और अरबी में उन्हीं को 3 में कवर कर देते हैं। एडजेक्टिव को भी नाउन में ले आते हैं, ठीक है। बाकी चीजें जो है उनको भी सारी चीजों के नाम मस्दर को भी नाउन में ही ले आते हैं। और बाकी जो फेल होता है और हर्फ होता है, 3 कैटेगरीज, 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब ये पता नहीं कैसे मेरे अंदर से निकल रही है, मैं तो ये कोई इरादा नहीं करके आई थी आपको बताने का, लेकिन अल्लाह ताला दिमाग में डालता सुभान है। अल्लाह, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है बाजी। अच्छा, मस्दर हो गया, सिफ्त हो गया, जात हो गया, ठीक है ना। नाम, अच्छा, हाँ। जात के अंदर जो है वो अलम होगा। अलम होगा, ठीक है। अच्छा, और वो जो मुदाफ होता है बाजी। जात में आपका अलम नहीं होता। अच्छा जात जो होता है ना, वो जी इसमें जात में जैसे अल्लाह का जाती नाम कहते हैं कि अल्लाह है, ठीक है, आपका जाती नाम ये है। लेकिन ठीक है। जात का मतलब ये भी होता है, आप जात का नाम अलम ले रही हैं, जात का नाम अलम नहीं होता। जात का नाम मर्द भी होता है, औरत भी होता है, लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। और अब जितनी चीजों के नाम है आप वो भी डालने हैं, आपकी फ्रिज में, आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं, ये सब इसमें जात है। यानी ठीक है। हर चीज का जो एक नाम है ना, पर्टिकुलर जी नेम नहीं, सही सही। ठीक है। कॉमन नेम भी, हर चीज का जो भी नाम है वो जो भी आदम जात में अलैहिस्सलाम आएगा। को सिखाए गए थे, सही। ठीक है। अब उनमें उनको नाम तो नहीं सिखाए गए होंगे, सिर्फ अलम तो नहीं सिखाएंगे होंगे ना। जी अस्सलामुअलैकुम बिल्कुल। उस्ताजा, दोबारा बात हो रहा है, मैं शोर की वजह से सुन नहीं पाई। नहीं, मस्तर इसमें आप जाती। रिकॉर्डिंग सुनिएगा प्लीज, क्योंकि हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं जो मैंने बताया ना, ये मैं थोड़ा सा पीछे से ही रिवीजन करवा रही हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा शुरू से दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह ताला जी आपके लिए जी जी। आसानियां करे। तो अब फिर आमीन। मैं लेके जाऊंगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो जी अब जी, मैं कोई क्या, मसला नहीं। ओके, तो आप जी जल्दी कोशिश किया करें। अच्छा, तो मैं आपको क्या बता रही थी, अब देखें डिस्ट्रैक्ट हो गए ना। तो मैं बता रही थी कि सिर्फ अलम इसमें जात नहीं होता है, अल्लाह ताला के जितने सिफाती नाम है वो भी क्या है, नाम ही है ना। जी बिल्कुल। आपके घर में जितने नाम आपके बोले जाते हैं वो नाम ही है। आपके घर में जितनी सही चीजें हैं, सोफा है, कुर्सी है, बेड है, जो भी है, तकिया है, सब इसमें जात है। सही। वो नाउन होना चाहिए बस। सही वो एडजेक्टिव को निकाल दें बस इसमें जात में से, बस, सही। सही। ठीक है ना। एडजेक्टिव एक अलग चीज है और इसमें जात एक अलग चीज है, 2 चीजें हैं। इसी तरह मस्दर में जो है वो काम का नाम, काम के नाम जो है वो उस तरफ चले जाएंगे। वो भी नाउन में जाएगा, हाँ। ठीक है। तो ये सारे, इवन आप जब आप इसम की तारीफ करती हैं तो इसम के अंदर तो इसमें सिर्फ भी डालेंगी ना, मस्तर भी डालेंगी, सब चीजें डालेंगी। जी। लेकिन जब उसको कैटेगराइज करती हैं 2 में, कुछ किसी भी नाउन को आपने पकड़ लिया और उसको कैटेगराइज कर रही हैं 2 में, तो एक या तो वो इसमें जात होगा या सिफ्त होगा। लेकिन जब सही। डेफिनेशन में डालेंगी तो मस्तर भी डेफिनेशन में आएगा, इसमें सिफत अच्छाई हो या बुराई हो वो भी इसमें ही जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। फिर कोई ठीक। जाती नाम हो या आलम हो वो भी अब आप देखें, चाहे गफूर किसी का जाती नाम ले, गफूर आलम के तौर पे ले लें, तब भी वो क्या है, इसमें जात ही है। और अगर गफूर हाँ, अल्लाह की सिफ्त ले लें तो भी वो इसम ही है ना, दोनों इसम में ही आते हैं बिल्कुल। ना, हम्म। ठीक है। तो बेसिकली तो सारे जो है ना वो इसम की डेफिनेशन में जितने भी नाउन होंगे, जितने भी तनवीन लेते हैं, अलिफ लाम लेते हैं, वो सब क्या होंगे, इसम होंगे, ठीक है। ठीक। अब मस्तर भी तो तनवीन और अलिफ लाम लेते हैं ना, तो वो भी नाउन की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन जब आगे फर्दर डिवीजन करते हैं नाउन की, तो उसमें सबसे पहली डिवीजन जो होती है, जैसे आप अदद के हिसाब से भी कर रही हैं और उसमें वसत के हिसाब भी कर रही हैं, एराब के हिसाब से कर रही हैं, जेंडर के हिसाब से कर रही हैं, तो इसी तरह एक डिवीजन होगी उसकी, इसमें, यानी इसमें जात के, वो जात है या वो एडजेक्टिव है। तो इस डिवीजन का नाम, जैसे आप कहते हैं ना कि अदद के एतबार से डिवीजन होती है और वसत के, तो इसका नाम होता है कि उसकी तारीफ तारीफ के हिसाब से, इसम की 2 किस्में हैं, तारीफ के हिसाब से, तारीफ के हिसाब से 2 किस्में हैं, या तो इसमें जात है और यहाँ पे इसमें सिफ्त है। आपको समझ आ गई ये बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सही है ना। जी बाजी। हाँ,
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ذات میں تو آپ نے ایڈجیکٹو کو بھی سوری اسم کی تعریف میں تو آپ نے سب کچھ ڈال دینا ہے جس میں تنوین یا الف لام آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب فردر ڈویژن پہ آتے ہیں، جیسے آپ آگے جا کے وسعت کے لحاظ سے یا جنڈر کے حساب سے دو قسمیں کرتی ہیں یا اعراب کے لحاظ سے، اسی طرح جب آپ اسم کی فردر ڈویژن کریں گی نا پہلی والی، تو وہ کیا ہوگی، ایک اسم ذات ہوگی، ایک صرف اس وقت دو وہ بٹ جائیں گے، دو ہو جائیں گے. جیسے اس کو اسم ذات کہہ لیں، ابھی یہ بھی اسم ہے یہ بھی اسم ہے، لیکن اب اسم تو سارے ہیں، دونوں ہیں، یہ بھی ہے یہ ہے، دونوں پہ الف لام آ رہا ہے تعریف کے لحاظ سے دیکھیں تو. لیکن جب اس کی فردر ڈویژن کرتے ہیں تو یہ ذات ہے اور یہ ایڈجیکٹو ہے، بس یہ دو چیزیں دیکھ. ٹھیک ہے، اب آپ آگے آ ٹھیک جائیں، پڑھیے. ابھی آپ نے اسی طرح دیکھنا ہے ہر نون کو، ٹھیک ہے، پہلے اس کو دیکھنا ہے ٹھیک اس میں ذات ہے یا صفت ہے. تو صفت آپ کو پتہ ہی ہے نا، اچھائی یا برائی. تو اگر وہ اچھا یہ اس میں اچھائی برائی ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ آپ ناؤن کا ہوگا صفت ہو جائے گا. اور اگر ہاں وہ نام ہوگا کسی چیز کا، چاہے مرد عورت لڑکا لڑکی، اب یہ نام تو نہیں ہے نا، جی کلاس روم، تو یہ کیا ہے، پین، تو یہ اس میں ذات میں آ جائیں گے کسی چیز میں. بس یہ چیز. چلیں، یقف بالبابی. یقفو بالبابی فتیانی، یقفو یقف کیا ہے، کھڑے ہیں بالبابی دروازے پر فتیانی، ہاں. دو نوجوان. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے روٹ ورڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. جی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کہ فعل ہے، سب سے پہلا کوشچن ہوتا ہے اس میں کہ فعل ہے کہ حرف ہے. تو آپ کو بالکل پتہ لگ گیا یہ فعل ہے، تو آپ نے اسم کو چھوڑ دینا ہے، سائڈ پہ رکھنا ہے، حرف کو سائڈ پہ رکھنا صحیح ہے. اب آپ نے فعل میں فردر آگے جانا ہے. پھر آپ اس کا روٹ ورڈ نکالیں گی تو وہ فا ہے، کیونکہ روٹ ورڈ جو ہوتا ہے نا وہ علامت مضارع تو نہیں ہوتا نا. تو جی وقفا، اور آگے کیا ہو جائے گا، مضارع کیا بنے گا، یقفو جو بنا ہوا ہے، نہیں یقفو بنا ہوا ہے نہیں نہیں، اچھا یوقفو بنے گا. یوقفو بنے گا، پھر اس کو جو ہے وہ ہاں، اب کیا کریں گے اس یاد کو، کر دیں گے. عرب لوگ جب مشکل ہوتی ہے ان کو پڑھنا تو حرف علت گرا دیتے ہیں، تو یہ یقفو بن جاتا. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ مضارع معروف جو ہے وہ تو یقفو بنے گا، لیکن مجہول کیا بنے گا، اس میں واو دوبارہ آ جائے گا نا. واپس آ جائے گا، یو کفو بن جائے گا. یعنی وہ کیا بن جائے گا، یو 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 کے فو یو اگر مضارع کا بنائیں گے تو کاف کے پر زبر آئے گا، جی یوکفو اور اگر ماضی بنائیں گے تو وہ تو وقفا وہ وقفہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، وقفہ ہاں اس طریقے سے ہوتا ہے. تو بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے مضارع میں واو بھی لگانی ہے جب آپ کا کیا ہوگا، مثال ہوگا. تو مثال ہے نا، وقفہ مثال ہے نا. جی بالکل. جب فعل میں آپ فا جاتے ہیں لگتا ہے، نا تو فعل میں فا ماضی قلبی اوپر مضارع آ رہا ہے دیکھنے نا. کے بعد آپ یہ بھی دیکھا کریں کہ وہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے. تو غیر صحیح جب فعل ہوتا ہے تو اس میں کوئی حمزہ آ جائے، حرف علت تینوں میں سے کوئی ایک آ جائے، یا پھر حرف ڈبل ہو جائے، تو یہ فعل غیر صحیح ہو گیا. اب اس کا علاج کرنا ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر صحیح ہے تندرست ہے تو کوئی بات نہیں ہے بھائی، بلے اس کا بلے. جو مثال واضح کہیں گے اس کو، ہاں، اس کو مثال واوی کہتے ہیں. اگر شروع میں آ جائے تو مثال واوی، مڈل میں آ جائے تو اجوف. ٹھیک ہے، اجوف واوی بھی ہوتا ہے، اجوف مثال یائی بھی تو یائی ہوتا ہے بھی نا. ہوتا ہے، مثال بھی ہوتا ہے. مثال یائی بھی ہوتا ہے، واوی بھی ہوتا ہے. اسی طرح اجوف واوی یائی اور ناقص واوی ناقص یائی، کیونکہ حرف علت دو ہوتے ہیں، جی حرف علت دو ہوتے ہیں تو وہ دونوں پھر بنتے ہیں. تو یقف بالبابی، اب بالبابی کیا بنے گا، متعلق بن جائے گا. فتح یعنی کیا بنے گا بتائیے، یعنی وہ بنے گا نا، جو ہے وہ فائل فائل. بنے گا. فائل بنے گا. کیوں بنے گا، کیونکہ یہ آپ کا یہ مرفوع ہے، مرفوع ہے، مرفوع ہے. مرفوع ٹھیک ہے، ہے، آنی ہے نا. ہاں ہاں، تو بس یہی دیکھنا ہوتا ہے نا. تو فتح یعنی کس اس کا واحد کیا ہوگا، فتن. فتن فتن، فتن ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس سے کیا بنتا ہے، فتیتن جمع بنتی ہے، فتیتن جمع بنتی ہے، لیکن مثنیٰ کیا بنتا ہے، فتح یعنی بنتا ہے. یعنی یہاں پہ دیکھیں نا، دو فتن ہے نا، تو یہ ہوں کیا بن جائے گا، بیچ میں تا بھی ہے یا بھی ہے، تو یا کے بعد الف لگائیں گے اور نون زیر وال لگائیں گے تو فتح یعنی بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی. آپ کا المدرس، المدرس ادخلا من انتما. اب یہ بولے ادخلا داخل ہو جاؤ،
जो तुम दोनों, मन अंतुमा, आप कौन हैं, आप दोनों कौन हैं। अभी ये आपको नाउन का भी वो पढ़ा रहे हैं, मुसन्ना पढ़ा रहे हैं, और फेल का भी मुसन्ना पढ़ा रहे हैं। सही। ये बात याद रखें कि जो नाउन का मुसन्ना होता है ना, वो उसमें पूरा लफ्ज चेंज होता है, सही। लेकिन जब फेल का मुसन्ना बनता है तो सिर्फ उसका फाइल जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, सही। यहाँ पर क्या है, ये उदखुल था ना, जी। है ना, उदखुल फेले अमर है, राइट। जी। और जी। जब हमने दो को दाखिल होने के लिए कहा तो हमने उदखुल के आगे उसका जमीर जो है, पहले अलिफ उसमें अंता जमीर लगा थी, दिया। अब आपने अलिफ लगा दिया, और कोई चेंजिंग नहीं हुई। लेकिन इसमें जैसे तालिबुन है तो तालिबानी, और फिर तालिबूना या तुल्लाबुन, वो हम बनाते हैं ना, पूरा लफ्ज ही चेंज कर देते हैं। इसमें सिर्फ जी। जमीर चेंज होती है। जो फाइल बन रही होती है, फाइल या तो वाहिद होता है या फिर मुसन्ना हो जाता है, फिर जमा हो जाता है। ठीक है, तो मन जी। अंतुमा, हु आर यू। आगे अब ये देखें तो मन अंतुमा, मन क्या बनेगा और अंतुमा क्या बनेगा। ये एक जुमला मन था तो नहीं फेलिया, बनेगा। ये एक हाँ, जुमला फेलिया था, यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये जुमला इस्मिया है। मन इसमें को मुब्तदा बना लें, अंतुमा को खबर बना लें, ये भी हो सकता है, और ऐसे ही बना लें क्योंकि मन बन सकता है ना। जी। मन को खबर इसलिए नहीं बनाएंगे कि मन मुब्तदा बन सकता है, इसमें सारी क्वालिटीज हैं। आपको जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना शुरू में, हरूफ इस्तिफाम, अस्मा इस्तिफाम आ जाते हैं, तो फिर आपको देखना पड़ता है। अगर आपका ऐना आ रहा है ना, तो जी। ऐना अब ज़र्फ है। आपको पता है ना ऐना ज़र्फ है जी। कि नहीं है। बता रहे हैं ना कहाँ। हाँ, जगह है ना। अब आप इसको जी। मुब्तदा नहीं बना सकते क्योंकि ज़र्फ कभी मुब्तदा नहीं बन सकता। सही है। फिर आपको देखना इसको पड़ेगा। खबर ही बनानी है। लेकिन अगर माँ आ रहा है, मन आ रहा है, इस तरह की चीजें आ रही हैं जो बन सकती हैं, जिनमें कोई ज़र्फ का मानी नहीं है, आप उनको मुब्तदा बना लें। जैसे आपने पहले मदीना बुक में पहला जुमला पढ़ा था, माँ हाजा, है ना। अब उसमें क्या है, जी। आप माँ को खबर बना लें या माँ को मुब्तदा बना लें, इसको खबर बना लें। ठीक है, तो उससे कोई फर्क जी। नहीं पड़ता। आप अब यहाँ मन को बना लें, अंतुमा को बना लें, फर्क नहीं पड़ता। इसको मुब्तदा, ये पहले आ रहा है, इसको मुब्तदा बना लें, इसको खबर बना लें। आगे क्या है, अहदहुमा नहनु तालिबानी जदीदानी। तो ये क्या है अब ये आपका बता रहे हैं हम। मुब्तदा। हाँ। और ये पूरा अब कौन सा मुरक्कब बन रहा है, ये मुरकब तौसीफी बन रहा है ना। मुरक्कब तौसीफी बन के खबर बन रही है। और हाँ, नकीरा है, तालिबानी नकीरा जदीदानी। है। ठीक है, जी। नकीरा है, जी। इसको मार्फा नहीं कहना जब तक इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आता। अलिफ लाम नहीं लगे। आगे, अल मुदर्रिसु मरहबन बिकुमा हम्म, मिन आइना अंतुमा। अब हम्म, इनको वेलकम करके पूछ रहे हैं कि आप दोनों कहाँ से हैं। हम्म। हुवा नहनु मिनस सीनी। अब ये बता रहे हैं हम चाइना से हैं। ये जो बी, अल मरहब, बी कुम होता है या बी होता है मरहबन सिर्फ, बिकुमा। ठीक है ना, बी का जी। होता है, ये सिर्फ इसके जी। साथ ही आता है, तो इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, सही। तो जी। ये मरहबन जो होता है ना, इसके पीछे एक पूरा फेल होता है। जैसे शुक्रन मैं कहती हूँ ना, शुक्रन, सिर्फ शुक्रन बोल जी। देते हैं, तो उसके पीछे क्या हो रहा है, अशकुरू होता है ना, मैं शुक्र अदा इसलिए करता हूँ, मफूल शुक्रन। बनता है फिर जो है, तो ये इसलिए मस्दर होता है, उसी फेल के रूट वर्ड से मस्दर बन रहा होता है। मसदर बन रहा है इसका। अच्छा, मिन, अब ये देखें नाउन है मस्दर, तो इसको आप फेल तो नहीं बोल सकती ना। जी। जी बिल्कुल। मिन दो ऐना, है। मिन ऐना क्या है, मुरक्कब जारी जी। है ना, जी। जार मजरूर। तो इसको आप अभी मिन मुब्तदा के। नहीं बना सकते, ठीक है, जी। इसको आप खबर ही इस वजह से भी बनाएंगे। नहीं हो सकता और ऐना है उस वजह से भी नहीं हो सकता। हाँ, ऐना भी आ रहा है, वैसे भी मुरक्कब जारी बन गया ना। जी। तो अब ये क्या है, अंतुमा क्या है आगे, वो उसका मुब्तदा बन जाएगा। तो जो सेंटेंस दो तरह की बनते हैं, या फेलिया बनेगा या इसमिया बनेगा। गैस में बनेगा। ठीक है, आगे क्या है, हुआ। उस्ताद हुआ जी, जार नहनु। मजरूर को हम किस तरह खबर इसको बनाएंगे, जरा इसको समझाते प्लीज। मिन क्यों, आईना को। जार मजरूर तो खबर ही बनते हैं ना ऑलवेज, जर्फ भी खबर ही बनते हैं। तो ये आपको जार मजरूर लग रहा है कि नहीं लग रहा, दाल मिन मजबूत नहीं ऐना रहती हरफे है। जर आ जाए
تو آگے جی جو ہوتا ہے نا وہ مجرور ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، وہ من جب بھی حرف جر آئے گا ایک بات یاد رکھیں، آگے ہمیشہ اسم آئے گا. تو یہ اسم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. جی اور پھر وہ مجرور بھی ہوگا چاہے زیر نظر آئے یا نہ آئے. یہ بات بھی صحیح ہے. جی تو یہ پھر جی کیا بن گیا؟ یہ جار ہے، یہ مجرور ہے، تو یہ آپ کا مرکب جاری بن گیا. مرکب جاری چاہے شروع میں آئے چاہے بعد میں آئے، اس نے خبر ہی بننا ہے. آپ اس کو خبر مقدم کہیں گے. جی ویسے تو جار مجرور کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمیشہ کیا بنتے ہیں؟ متعلق بنتے متعلق ہیں. متعلق بنتا ہے. لیکن جب جی خبر موجود نہ ہو تو پھر ان کو ہم قائم مقام قائم خبر بھی مقام بنا. خبر بناتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جی اگر خبر سمجھ گئی. موجود ہو تو پھر ان کو متعلق بنا دیتے ہیں، خبر کے متعلق بنا دیتے ہیں. لیکن وہ بنتے کیا ہیں؟ ظرف بھی اور جار مجرور بھی متعلق ہی بنتے ہیں ہمیشہ. اور ابھی بھی وہ متعلق ہی بن رہا ہے، لیکن اس کی خبر جو ہے نا وہ معذوف ہے. تو بجائے ہم لمبا چوڑا کہنے کی کہ یہ ظرف بن رہا ہے، یہ جار مجرور جو ہے یہ آپ کا متعلق بن رہا ہے بمعذوف خبر. تو اتنا لمبا کہنے کے ہم اسٹوڈنٹ کو شروع میں یہی بتا دیتے ہیں کہ یہ خبر ہے اور مقدم ہے اور قائم مقام ہے. قائم مقام ہے یعنی کہ خبر جی جی اصل خبر معذوف ہے، اس کی جگہ پہ یہ آ رہی ہے. جی آپ سمجھ گئی ہوں. جی اور بہت شکریہ. انتما کیا ہوتا ہے؟ یہ مبتدا بن رہا ہے، جی کیونکہ یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں چاہے جدھر بھی ہوں، انتا انتما، جی انہوں نے کیا بننا ہوتا ہے؟ مبتدا بننا مبتدا خبر ہوتا ہے. بنا. ٹھیک جی ہے. مبتدا مؤخر ہو گیا. یہاں جی پر ہمارے پاس چوائس تھی، ہم اس کو مبتدا بنا سکتے تھے نا، تو ہم نے اس کو خبر بنا دیا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی لیکن جی یہاں پہ ہمارے نہیں، پاس چوائس ہی جس نہیں ہے. طرح چوائس آپ کو ختم. ہمیشہ سمجھائیں استاذہ کی خبر معرفہ نکرا ہوتا ہے، اس لیے میں اس میں حیران رہی کہ اس کو میں کس طرح بناؤں، ہم، تو سمجھ نہیں پائی تھی. تو اس میں ہمارے پاس چوائس تھی، ہم اس کو مبتدا بنا سکتے تھے نا، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم اس کو جی مبتدا بنائیں. تو جب ہمارے پاس جی آپشن ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو خبر اور اس کو مبتدا ہی بنانا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے. نحن من السین. ہوا نحن من السینی، ہم چین سے ہیں. المدرس متی وصلتما الی المدینۃ المنورۃ. اب یہ پوچھ رہے ہیں کب وصلتما آپ پہنچے الی المدینۃ المنورہ مدینہ اب منورہ. تما کا مطلب جو ہے نا وصلتا وہی نہیں ضمیر ہے، ہو گئی وصلتما، نا. تم دونوں پہنچے، تو یہ یاد رکھنا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اور پیچھے کیا ہے؟ فعل ہے یا اس میں؟ یہ بھی یہ تو پہچان وصل، ضروری ہے نا. وصل تو فعل ہے نا. فعل ہے، ماضی ہے. دیکھیں کل کی کلاس میں پڑھا رہی تھی جو مدینہ رسان، اس میں نے بتایا تھا کہ جب بھی آپ ضمیر سے پہلے سکون دیکھیں تو وہ چھٹے سیگے کے بعد کا سیگا ہوگا. بالکل چھٹا بالکل. ہوگا، ساتواں ہوگا، آگے 14ویں تک ہوگا. ہوں تو ہوں. اب آپ کا یہ جو تما ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ پانچواں صیغہ ہے نا یہ. ہاں، بن کیا رہا ہے جملے میں؟ فائل. فائل بن رہا ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی کیونکہ یہ جی ضمیریں جو ہوتی ہیں نا یہ مفعول تو نہیں بنتی نا، جی بالکل. نہیں. اور یہ گردان کے اندر آتی ہیں نا، جی جی فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. اصل میں تو انتما ہے، لیکن یہاں پہ جب فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے فائل بنتی ہے تو تما ہوتی ہے. تو اس فعل کا فائل جو ہے وہ تما ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور یہ 12 میں سے یا 2 میں سے؟ یہ 12 میں سے ہے. یہ 12 12 میں میں سے سے. دو. تو 12 میں کیا ہوتا جی ہے؟ فائل ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. 2 میں جی سے ہو، ماضی کی بات کر رہی ہوں، 2 میں سے ہو تو وہ باہر بھی فائل آ سکتا ہے. آپ کو آگے فائل ہو دیکھنا سکتا ہے پڑتا ہے. مذکر دیکھنا اور مؤنث. آگے ایک نظر مارنی پڑتی ہے. جب بھی فعل کا پہلا یا چوتھا سیگا آئے گا آپ کو آگے نظر مارنی پڑے گی، ورنہ آپ رونگ کر دیں گے ترکیب. تو پہلا چوتھا سیگا ہے تو آگے اسم دیکھیں کوئی اسم مرفوع تو نہیں آ رہا، اس کو تو نہیں فائل بنانا. ٹھیک ہے. اگر ہے تو اس کو بنا لیں، لیکن باقی 12 سیگوں میں آپ کو بے فکر ہو کے آپ ضمیر کو بنائیں. ٹھیک ہے. آسان ہو گیا نا. جی 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 اب دیکھیں یہاں بھی 12 میں سے یہ آ رہی ہے ضمیر، تو آپ کا کیا ہے؟ آپ کی ساتھ ہی لگی ہوئی ہے. یہ پہلا چوتھا سیگا تو نہیں ہے نا. نہیں، نہیں. 12واں ہے 14واں تو ہاں، لاسٹ ہے. اب یہ والا رفتہ دیکھیں یہ بھی 12 میں سے ہے. ٹھیک ہے. لیکن پہچان میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ کی ضمیر سے پہلے سکون آ رہا ہو تو وہ چھٹے سیگے کے بعد کا سیگا ہوتا ہے. لیکن
جو ضمیر لگ جاتی ہے نا جو ساتھ لگ کے ضمیر آتی ہے وہ تو پورے 12 سیغوں میں آ رہی ہے، وہ چھٹے سیغے کے بالکل بعد نہیں آ رہی ہے، وہ جی تو پورے 12 سیغوں میں آ رہی ہے۔ پہلا سیغہ جو ہے ذہبہ ہے، اس میں اندر باہر، ذہبت میں بھی اندر باہر، لیکن 12 سیغے جو ہے ان میں ساتھ ہی لگی ہوئی، ذہبہ میں بھی لگی ساتھ ہے، لگی ذہبو میں بھی لگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی یہ جب آپ نے پہچاننا ہو کہ اچھا یہ ہے، آپ پہلے پچھلے 5 سیغوں میں نہ جائیں، آپ اگلے سیغوں میں جائیں، جیسے وسلتو آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو پتا ہے کہ وسلتا سے پہلے سکون آ رہا ہے، تو اب آپ چھٹے سیغے کے بعد والے سیغوں میں ڈھونڈیں کہ یہ کون سا سیغہ ہے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ صحیح ماہر ہو گئے ہیں، لیکن جب بہت شروع میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہ بہت پرابلم ہوتی ہے، وہ شروع سے گردان شروع کرتے ہیں اور پھر ان ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے وسلتو، پھر وہ اینڈ پہ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ضمیر سے پہلے سکون آ جائے، آپ چھٹے سیغے کے بعد دیکھیں، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں کہ آپ کا سیغہ کہاں پہ، پھر آپ جلدی ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے بعد آپ کا یہاں پہ تھے نحن نسینی، تو یہ آپ کی خبر بن گئی جار مجرور، جو اصل میں نہیں ہے، قائم مقام ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہو گیا وسلتما، آگے پڑھیے۔ ہوا وصلنا امسی، اب یہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اچھا اب کل یہ متا پہنچے آ رہا ہے نا، متا آ رہا ہے جی تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کب اسم استفہام ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ ظرف ہے، ظرف زمان ہے۔ جی تو اب اس کو جملے میں کیا بنائیں گی؟ جملہ تو آپ کا اسمیہ تو نہیں بن رہا، فعلیہ بن رہا ہے، تو جملے میں کیا بنائیں گی اس کو؟ ہر کوشچن ایسے ہی رہنے دیں گے نہیں نہیں، ظرف کو کیا بن جاتا؟ جملہ فعلیہ میں ظرف کو کیا بناتے ہیں؟ متعلق بناتے ہیں مفعول مفعولاً فی ہی بنائیں گے اس کو۔ جی تو جی صحیح مفعول جو ہوتا ہے وہ فعل سے پہلے آ سکتا ہے، فاعل نہیں آ سکتا۔ صحیح اگر فاعل پہلے آ گیا تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر جی فاعل جو ہے وہ شروع میں آ جائے اور فعل بعد میں آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، وہ جو شروع میں آ رہا ہے مبتدا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صحیح ابھی تو آپ کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے سین، تو ابھی آپ کیا کریں گی؟ اس کو بنائیں گی مفعول تو شروع میں آ سکتا ہے نا، تو یہ آپ کا صحیح مفعولاً فی ہی بنے گا، کیونکہ یہ ظرف ہے، تو ظرف کو آپ مفعولاً بھی ہی نہیں بنا سکتے، فی ہی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا یہ فعل ہو گیا اور یہ فاعل ہو گیا، اور یہ پورا کیا ہوگا؟ متعلق ہو گیا فعل کا۔ تو اب کیا ہوگا؟ فعل فاعل متعلق، فعل فاعل جو ہے اپنے مفعولاً فی ہی اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بن گیا۔ صحیح کیا میں نے بولا؟ فعل اپنے فعل فاعل مفعولاً فعل بھی اپنے ہی فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ جملہ بن گیا، فعلیہ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں تو آج چیپٹر تھوڑا آسان ہے، اس لیے میں تھوڑا ایکسٹرا بتا رہی ہوں کیونکہ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں۔ آگے کیا ہوا؟ ہوا وصلنا امسی، ابھی نے ٹھیک بتایا ہے، ہم کل پہنچے، اس کے بعد المدرسو، اب یہ ہوا کیوں لگا رہی ہیں یہاں پہ؟ ابھی یہ نام نہیں پوچھے نا اس کے، اس لیے ضمیر سے وہ ضمیر سے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، بتا رہے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں۔ اب ہوا، اب جب نام آ جائے گا تو پھر ہوا ختم ہو جائے۔ اچھا یہاں پہ کیا ہے؟ اتو امانی آتا انتما، امانی انتما، تو تو کیا ہو گیا؟ کوشچن کوشچن ہو کے گیا جو ہے نا دو طرح سے آتا ہے، صحیح جملہ فعلیہ ہو تو دو طرح سے آتا ہے، ایک اگر آگے کوشچن مارک لگا ہوا ہے تب تو وہ کوشچن کے لیے ہوگا، اور اگر کوشچن مارک نہیں لگا ہوا جملہ فعلیہ ہے تو پھر وہ انا ضمیر کے لیے ہوگا، صحیح ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی جی انا ضمیر والا بھی حمزہ اصلی ہوتا ہے، اصلی نہیں ہوتا، اس کے اوپر بھی بالکل اسی طرح نیک ڈلی ہوتی ہے۔ تو اب آپ اس نے کوشچن مارک لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ حمزہ کون سا ہے؟ کوشچن والا ہے کوشچن والا ہے۔ اب آپ نے فعل پہ غور کرنا ہے، فعل ہے یا اس میں بتائے مجھے؟ تو امانی، اتو امانی انتما، مانی ہے نا، آنی ہے تو جو ہے مجھے تو اسم لگ رہا ہے، یہ اب آنی فعل میں بھی آتا ہے اور اس میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے۔ تو آپ اگر جب آپ کو کوئی نشانی نہیں ملتی نا، کیونکہ آپ جی جو آنی نشانی ہوتی ہے ہونا ہوتی ہے وہ اس میں بھی آ جاتا ہے اور وہ فعل میں بھی آ جاتا ہے نا۔ اور یہ تو کنفیوز مصنع ہو کی گئے ہوگی نا، نا ابھی آپ کنفیوز ہو گئے نا، جی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس لفظ کے میننگ پہ جانا ہے۔ جب آپ کو کوئی صحیح نشانی نہ ملے
کہ یہ صحیح فیل نہیں ہے، یہ جو ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اس میں فیل ہے، دونوں میں آپ نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ نے میننگ پہ جانا ہوتا ہے اس لفظ کے. تو اس کا میننگ آپ کو نہیں پتا یا کسی کو پتا ہے تو بتا دیں. اس کا ٹوئنز آپ ٹوئنز آپ مجھے بتائیں، فیل ہے یا اس میں؟ اسے میں اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا مبتدا بنے گا. اس میں بھی آپ کے پاس چوائس ہے، لیکن یہ نکرہ ہے اس لیے ہم اس کو خبر ہی بنائیں گے اور اس کو معرفہ بنائیں گے. یہ معرفہ ہے تو یہ آپ کا مبتدا بنے گا. مبتدا ٹھیک ہے، خبر جو ہوتی ہے نکرہ ہوتی ہے اور مبتدا معرفہ ہے، تو اب آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، تو آپ اس کو خبر ہی بنانا ہے، اس کو مبتدا ہی بنانا ہے. اگر یہ بھی معرفہ ہوتا تو پھر تو آپ کے پاس چوائس تھی، آپ جس کو مرضی بنا لینا، لیکن ابھی یہ نکرہ آ رہا ہے تو اس کو یہاں خبر مقدم آ رہی ہے اور مبتدا مؤخر آ رہا ہے. آگے صحیح. اب ہوا، نعم جی ہاں، وکیفا عرفت ذالک یا استاذو. اب جو ہے وہ وہ اب پوچھ اس رہا کے ہے نا اندر وکیفا عرفت ذالک. ٹھیک ہے، تو جی کیفا کیا ہے؟ اسم کیسے استفہام ہے، پہچانیں گے ہمیشہ شروع میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے، پھر یہ جو ہے آپ کا دیکھیں عرفتہ. عرفتہ فعل ہے اور جی یہاں پہ آپ کا آ گیا یہ سیغے کی سکون، بات کریں. تو چھٹے سیغے کے بعد جی تو انتا ضمیر ہے. ٹھیک ہے، فاعل جی اور ذالی کا کیا بن جائے گا؟ اسم اشارہ ہے. ٹھیک ہے، ذالی کا اسم اشارہ ہی رہنے دیں، وہ کچھ نہیں بنے گا. کیا بنائیں گے آپ؟ اس کو مفعول بنا سکتے ہیں. نہیں، مفعول تو نہیں بن سکتا، یہ تو عرفت کیفا ذالک. عرفتہ نہیں، مفعول نہیں، مفعول ہی بنائیں گے اس کو. مفعول ہی بنے گا، مفعول بنے گا، کیونکہ مفعول حاضہ بنے وغیرہ مفعول بن جاتے ہیں. اگر پورا بن مرکب جاتا. اشاری ہوگا تو پورا بن جائے گا، لیکن اگر ہاف ہے تب بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا مفعول، کیونکہ یہ مبنی ہے تو اس کو فی محل نصب مفعول کہیں گے. ٹھیک ہے، ذالک صحیح. کا ہی ہوتا ہے چاہے رفعی حالت نصبی جری میں، تو ہم آخر اس میں فائل جو ہے نا عرفت کے اندر. اگر کوئی ایسا اسم ہو جو مبنی ہے تو پھر ہم اس کی جگہ دیکھتے ہیں وہ کس جگہ پہ آ رہا ہے. فائل کی جگہ پہ آ رہا ہے، مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے. تو پھر اگر وہ مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس کو کہیں گے فی محلی نصب مفعولاً بھی، تو اس کا مفعول بن جائے گا. اور یہ حرف ندا ہے اور یہ منادہ ہے. ٹھیک ہے، اور کیفا کو ہم کہیں گے حرف نام کوشچن. اسم استفہام. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. جی. چلیے آگے. المدرس. المدرس عرفت، ایک منٹ تھوڑا سا بڑا کر لوں میں اس کو. ہاں، عرفت من الشبح الذي بینکما ما اسمعکما. شبات بولتے ہیں نا، شبات اردو میں بھی بولتے ہیں نا، شبی سے. ہاں شبی سے. ہاں، تو میں سملیرٹی جسے کہتے ہیں نا، جی یعنی تمہاری اتنی مشابہت ہے. تو میں نے جانا فعل اور فاعل ہو گیا، پھر اس جی کے بعد من الشبی متعلق ہو گیا، الذی اسم موصول ہو گیا. اب جب اسم موصول آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے آگے ایک جملہ بھی ہوتا ہے. جملہ ہوتا ہے اور جو نہیں ہوتا وہ بن جاتا ہے. اب مفعول اس نہیں ہے نا اس کے اندر. تو الذی کے بعد کیا آ رہا ہے؟ آپ کا ظرف آ رہا ہے نا. مرکب کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب بینکما اضافی بن رہا ہے نا. اضافی، مرکب اضافی. تو یہ آپ کا الذی کا صلہ ہو گیا. جی صلہ زیادہ تر 95 سے بھی آگے جائیں بلکہ تو وہ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے، لیکن جو صلہ ہوتا ہے وہ شبہ جملہ بھی بن سکتا ہے اور جملہ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شبہ جملہ بن کے اس کا کیا بن رہا ہے؟ یہ دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں ابھی؟ اسم موصول مفعول اور بن. صلہ دونوں مل کے اس کا مفعول ہی بنے گا. تو فعل جی اپنے فاعل اور مفعولاً بھی، اب یہ محلاً منصوب ہو جائے گا نا پورا. جی تو فی محلی نصب یہ آپ کا مفعولاً بھی اور اپنے متعلق سے بن کے جملہ فعلیہ بن گیا کیونکہ سٹاپ آ گیا نا. جی. ٹھیک ہے، اب اگلے جملے کو دیکھیے، ما اسماؤکما. ہاں اب اس میں ما کیا ہے؟ کوشچن کے لیے، یہ استفہام کے لیے. جی اور یہ کیا ہے؟ اب اس میں من کی طرف پھر آپ کی چوائس آ گئی، اس کو مبتدا بنا دیں اور اس کو خبر بنا دیں. ٹھیک ہے، یا اس کو خبر بنا دیں اور اس کو مبتدا بنا دیں. صحیح، تو دونوں جی. طریقے سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں، ہوا کو دیکھتے ہیں. ہوا
اسمی ہم، اسمی الحسن ہم، و اخی اسمہ الحسین. ہم، اور یہ بتا رہے ہیں اسمی میرا نام حسن ہے، و ہم، اخی اور میرا بھائی اس کا نام حسین ہے. ہم۔ ابھی الحسن کو آپ مبتدا بنائیں گی، ٹھیک ہے، اور اسمی کو جی آپ کیا بنائیں گی؟ اس میں بھی آپ کے پاس چوائس ہے، اس کو مبتدا بنا لیں، اس کو خبر بنا لیں، ٹھیک ہے، چوائس ہے، کیونکہ اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں نا، اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ مرکب اضافی مبتدا نہیں بنتا؟ مرکب اضافی، ہاں بالکل وہ دو بات مرکب تین میں نے بتائے تھے کہ وہ سب بن سکتے ہیں، دونوں بن سکتے ہیں. تو اب اس میں آپ کے پاس چوائس ہے، آپ اس کو مبتدا بنا لیں. اور ویسے بھی دیکھیں یہ معرفہ ہو رہا ہے نا، جی مضاف الی المعرفہ ہے، تو اسم جو ہے مبتدا بن سکتا ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے. اسم کیسے معرفہ ہے؟ مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے مضاف معرفہ ہے، الیہ. مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کو آپ مبتدا بنائیے، اس کو خبر بنائیے. میرا نام حسن ہے، اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہے کے نزدیک ہوتا ہے وہی خبر ہوتی ہے. خبر ہوتا ہے. جی. وَأَخِي اور میرا بھائی اسمہ الحسین. تو اب اس کو کیسے کریں گی؟ و اخی اور میرا بھائی اسمہ الحسین، اس میں جو ہے وہ اخی کو بنا لیں گے نا، ہاں، اخی کو مبتدا، مبتدا اسمہ. اور اب یہ ایک الگ سے نیا جملہ بن رہا ہے، جی جیسے یہ آپ کا اسمی بنا تھا نا الحسن، اسی طرح اسمہ الحسین بن رہا ہے. تو اس میں جی بھی آپ کے پاس چوائس ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو جی کیا کریں؟ مبتدا بنا لیں، اس کو خبر بنا لیں، تو یہ پورا ایک جملہ اسمیہ بن گیا نا. جی جملہ بن کے کیا بن رہا ہے؟ یہ خبر بن رہا ہے خبر بن اخی رہا ہے کی. اس پہلے والے مبتدا کی، جی ٹھیک ہے. اب جب جملہ بن کے خبر آ رہی ہوتی ہے، جملہ فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو، تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کنیکٹر کا کام کرے، جو مبتدا کو اور جملے کو جوڑے، ہک کا جوڑے کام گی، کرے. ہو ہے اس کے اندر، تو ہو اس میں ہو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جو جا رہی ہے اخن کی طرف، اخی کی طرف. اخی کی طرف جا رہی، ٹھیک ہے. تو یہ لیکن یہاں پہ جب بنا تھا نا یہ ہمارا میں نے بنایا تھا نا یہ والا، تو میں نے اس میں ضمیر کو نہیں ڈھونڈا تھا جو اللہ زی کی طرف جا رہی ہو، یا پھر جو یعنی اس طرح کا جب آئے گا نا تو پھر اس میں ضمیر نہیں ڈھونڈیں گے. اب مرکب جاری یا ظرف مداخلے میں آپ کو کہاں سے ضمیر ملے گی؟ شبہ جملہ میں تو کوئی ضمیر نہیں ہوتی نا، اور اگر ویسے ہوتی بھی یہ بھی ہے تو تو الذی مجرور ہی کے ہوتی آگے ہے، اس کا مجرور صلہ ہی ہے ہوتی. نا. ہاں، تو وہ جملہ نہیں ہے، وہ شبہ جملے میں پھر آپ کو ضمیر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کی خبر جملہ فعلیہ یا اسمیہ بنے گی تو اس میں آپ ضمیر تلاش کریں گے جو حق کا کام کریں. آگے المدرس لکما اخوتن و اخواتن. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے لیے بھائی اور بہنیں ہیں؟ اب اس کو کریے، لکھما تو جار مجرور بن گیا. اب جی جو آیا وہ ظاہر خبر ہی بنے گی، یہ پہلے تو آئے. کر اس کوشچن کو ہٹا دیں تو اور یہ مبتدا بن جائے گا. یہ مبتدا ہی بنے گا کیونکہ یہ تو مرکب جاری ہے، اس کو تو نہیں بنا جی سکتے نا. جی لکما کو تو اس کو تو مبتدا بنا نہیں سکتے، تو ظاہر اسی کو بنائیں گے. جی تو ایسی صورت میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم اس کو پہلے کیوں نہیں لائے، اس کو بعد میں کیوں نہیں لائے؟ ایک تو اس میں زور دینے زور کے لیے نا، پڑنا، حسن زور کے لیے. پیدا کرنا تھا، ٹھیک ہے. جی تو جی اس لیے بھی لے آتے ہیں خبر مقدم، اور مبتدا پھر اس صورت میں نکرہ ہو جاتا ہے. اگر جی اپنی جگہ پہ مبتدا آئے گا تو معرفہ ہوگا، لیکن اگر بعد میں آئے معرفہ گا تو وہ ہوگا. نکرہ ہو جائے گا. آگے الحسن. الحسن نعم لنا اخوانی و اختانی. جی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں. امل اخوانی فیعملانی فی مکتبی خطوط جویت. ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ماں کا مطلب ہوتا ہے ایز فار، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا رہی بات میرے بھائی کی ہے نا، بھائیوں کی ہے نا، تو صحیح. ماں جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اردو میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا رہی بات میرے بھائیوں کی. دو آپ بات کر رہی ہیں کہ اخوان اور اختان دو چیزیں ہیں نا. اب اس میں سے جی ایک کے بارے میں پہلے بتانا چاہتی ہیں، تو آپ کہتی ہیں ایز فار مائی بردرس، ہے نا، فیا جی ملانی. تو وہ جو دونوں ہیں وہ کام کرتے ہیں، وہ دونوں کام کرتے ہیں. اب یہ فعل ہے اور یہ اس میں دونوں میں فرق دیکھ لیں، ٹھیک ہے. جی اس میں یہ اخون سے پورا لفظ ہی چینج ہو گیا ہے.
अखुन से पूरा लफ्ज चेंज हुआ है। सही। यहाँ पे या मलू था और तो जब या या मलानी हो गया, हाँ तो सिर्फ क्या हुआ आपका, आनी अलिफ लग गया। लगाया, अलिफ लगाया सिर्फ, ठीक जी है। और वो ये नून जो है, ये नून तो किसके लिए है, ये नून जो है ये रफ़ई हालत को ज़ाहिर करता है मुजारे में, मैंने आपको कितनी दफा बताया है। अगर ये नून, ये एराब होता है, ये नून एराबी होता है, इसको नून जी एराबी कहते हैं। ये एराब होता है, ये बदलता रहता है, ये कभी गिर जाता है कभी होता है। जब ये होता है तो सही। फेल जो होता है वो रफ़ई हालत में होता है, रफ़ी और जब ये गिर जाता है तो वो नस्बी या जरी हालत में होगा, ठीक है। सही। वो उसकी कोई ना कोई वजह होगी गिरने की पीछे, ठीक है। तो अभी ये नून मौजूद है, नून की मौजूदगी ये बता रही है कि ये फेल जो है रफ़ई हालत में है। ये जो है ना आपकी अलिफ, ये जमीर है आपकी, ये चेंज होती है, या मलूना सही। भी हो जाएगी, या मलानी भी हो जाएगी, या वाहिद का मलानी होगा हो तो या जाएगी, मलू भी या हो जाएगी। मली भी हो जाएगी। आगे चले, फी मक्तबी, फी मक्तबी खुतूतिन हम्म, जवियतिन, हम्म, यहाँ पे स्टॉप हो गया ना, तो हाँ। ये तो वो काम दोनों काम करते हैं, फी मक्तबी, मक्तबी खुतूतिन जवियतिन। अब ये क्या है, इसका क्या मतलब होगा, यानी वो जो ट्रैवल एजेंसी होती है ना, उसमें काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में काम, ट्रेवल एजेंट के ऑफिस में काम ऑफिस करते में काम करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, वक़द, हैं। वक़द दरसा फी महदिल लुगती हाजा कबला सनवातिन। हाँ। अब ये दरा बता रहे हैं कि जो माजी आ गया, माजी में भी ऐसे ही होता है, दरसा दरसा दरसू होता है ना, तो वो दरसा के बाद अलिफ जमीर ही लगाई है ना, जी पूरा जमीन लफ्ज तो लगाई। चेंज नहीं हुआ, माजी में भी ऐसे है, मुजारे में भी ऐसे ही। तो बस जब मुसन्ना का सीगा आया तो दरसा हो गया। और कद जो होता है ये माजी पे ही दाखिल होता है, मुजारे पे भी आता है, मुजारे पे भी आता है, लेकिन तहकीक के माजी पे बारे में आता है। माजी पे इस असल जो इसका मकाम है वो माजी है। माजी। हाँ, मुजारे पे भी आता है, फिर मैं बताऊंगी वो क्या होता है, उसका क्यों आता है वो। सही। फी महदी, महदिल लुगाती हाजा कबला सनावाती। तो अब ये क्या है, उन दोनों ने पढ़ा, पढ़ा कहाँ पे है पढ़ा है, यहीं से ना। हाँ, महदल लुगाती, यानी इंस्टीट्यूट होता है महद, एक होता है हॉस्टल और एक होता है इंस्टीट्यूट, सही। ठीक है ना। तो दोनों में फर्क करना है। तो उसके लिए क्या है, तो वो महजाई होता है या महजा होता है ना, माजाउन, और ये क्या होता है, महदाई होता है। अल्लुगाती सही। तकाबल करेंगे तभी फर्क पता चलेगा। जी हाजा कबला सनवातिन, यानी कुछ साल कुछ, पहले। हाँ कुछ साल पहले। हम्म, नहीं, ये हाजा तो इसके साथ जाएगा ना, कबला सनवातिन जो है ये अलग होगा, ये ज़र्फ मुदाफिल बन रहा है, तो ये आपका मफूलन फी ही बन जाएगा, क्योंकि ये फेल आ रहा है पीछे, तो हम इसको मफूलन फी ही बनाएंगे। और मह क्या बनेगा, फी महदी, महदिल लुगती हाजा, यानी इसी जो इंस्टीट्यूट है लैंग्वेज का उसमें पढ़ते थे। तो ये फी के साथ मिलके पूरा आगे वाला जो है ये पूरा मजरूर जो है होके वो, हाँ, मुताल्लिक बन जाएगा, ठीक है। मुताल्लिक हो जाएगा। हाँ जाहिर है ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह है, ठीक है। जी और फिर ये क्या है, इशारा है। और जी इशारा जो है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है शायद, लिसानुल कुरान हम काफी ये पढ़ चुके हैं। अगर सिर्फ पढ़ाएंगे इसके साथ हाँ, अगर लिसानुल इशारा कुरान। आखिर में आ रहा हो ना तो वो किसके लिए होता है, वो मुजाफ के लिए होता है। अगर इशारा जी एंड पे आ रहा है, देखें ये मुरक्कब इजाफी है ना, जी तो मुरक्कब इजाफी में अगर इशारा एंड पर आ रहा है, यानी मुरक्कब इजाफी के बाद अगर इशारा आ रहा है तो वो मुजाफ के लिए होता है, ठीक है। सही। तो यहाँ पे महदी हाजा है, तो ये आपका इसम इशारा है और ये मुशारन इलैह है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जब मुरक्कब इजाफी आता है तो इशारा एंड पे भी चला जाता है, तो अब ये इशारा किसकी तरफ है, मुजाफ की तरफ। अगर ये इशारा जो है मिडल में आता है, यहाँ पे आता, तो फिर ये इशारा किसके लिए होता, मुदाफिला के लिए होता। मुदाफिला के लिए, तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पहले के लिए मुदाफिल है, दूसरे के लिए मुदाफ ना। इशारा अगर मुरक्कब इजाफी के बाद आ जाए तो वो मुजाफ के लिए होता है,
اور اگر مڈل میں آ جائے, مڈل میں بھی تو آ سکتا ہے نا, جی 3 پلیسز ہوتی ہیں اشارہ کی, یا تو وہ شروع میں آ جائے پھر تو وہ مبتدا بن جائے گا اور ماہ دل لغاتی آپ کی خبر بن جائے گی, ہے نا. پھر یہ آپ کا مرکب, اس مرکب کو توڑ تو نہیں سکتی نا کہ اس کو ملا کے اس کو اشارہ بنا دیں, اس کو جی مرکب اشاری بنا دیں, ایسا تو نہیں کر سکتی نا کہ مضاف جی کو اٹھا کے اس کے ساتھ ملا کے مرکب اشاری بنا دیں. تو یہ آپ کا مبتدا بنے گا اکیلا اور یہ خبر بنے گی. پھر دوسری یہ ہے کہ یہ اینڈ پر آ جائے مرکب اضافی کے, تو جب اینڈ پہ آئے گا تو وہ اشارہ صرف مضاف کے لیے ہوگا, مضاف الیہ کے لیے صحیح نہیں ہوگا. صحیح صحیح اگر مڈل میں آئے گا تو پھر مضاف کے لیے نہیں رہے گا, مضاف الیہ کے لیے رہے گا. ٹھیک ٹھیک صحیح تو یہ 3 ہوگا سچویشن اشارہ ہے. ہی وہ لیکن ہاں, تو یہ چیزیں ریپیٹ کرنا, اگر آپ نہیں کریں گی تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ مجھے بولیں گے آپ نے تو پڑھایا ہی نہیں. آپ نے تو بالکل صحیح دیکھیں مرکب توصیفی کے اندر بھی ہم نے اسم اشارہ کا استعمال پڑھا ہے, مرکب اضافی کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے, جملہ اسمیہ میں بھی ہم نے مرکب اشاری کا استعمال پڑھا ہوا ہے یا اسم اشارہ کا استعمال پڑھا ہوا ہے, تینوں طرح سے پڑھا ہوا ہے. وہ تینوں طریقے میں نے آپ کو یہاں بتا دیے. وہ اماں اور رہی میری بہنیں, بہنیں ایز فار مائی بوتھ سسٹرز. آگے کیا ہے؟ یہ ہے قطد رسانی تو وہ پڑھتی ہیں فی المدرسۃ ثانوی یہ جو اماں آتا ہے نا, اماں, یہ اماں شرطیہ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ جب اس میں ڈالیں گے نا, حروف کی کیٹیگری میں ڈالیں گے تو یہ شرط کے معنوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے جواب پہ فا لازم آئے گا. صحیح جب بھی اماں آئے گا, دیکھیں آپ دیکھ لیں اماں آ رہا ہے نا, یہ ایکسرسائز بھی آپ کو جی کروائیں گے. تو اس کے بعد جو حرف شرط ہے اس کا جواب ہوتا ہے نا, جب بھی جی شرط ہوتی ہے اس کا ایک جواب ہوتا ہے, ٹھیک صحیح ہے. تو وہ کیا ہے, پھر اس کی جواب پہ آپ کو فا ملے گی. یہ جواب آپ شرط لوگ کو اردو کی بک بھی پڑھ لیجئے گا, ٹھیک ہے, جو اردو کی بک ہے نا اس کو بھی پڑھ لیجئے گا, پھر آپ کو زیادہ بیٹر سمجھ آ جائے گا. تو جتنا آپ کوشش کریں گے اتنی چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہوں گی. تو فتدرسانی فی المدرسۃ الثانویہ, وہ ثانویہ سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہیں, ٹھیک ہے. آگے کانت لنا, کانت لنا اختانی. اب یہ بتائیں تھیں ہمارے لیے اختانی 2 بہنیں, اخریانی, اخریانی اس کے علاوہ بھی ہاں دوسری, ماتتا دوسری. ہاں اخرا کا مطلب دوسری آخر, یہ اخرا ہے نا, اخرا جی مونس ہے نا, کس کی جی مونس ہے, آخر کی مونس ہے. تو آخر آخر کا مطلب ہوتا ہے another. another اس کے اخرا علاوہ یعنی کیا ہو جائے گا, اخرا مونس ہے, آخر جو ہے نا وہ آپ کی, یہ اخرا کی مونس بنی ہوئی ہے, کا تسنیہ بنا ہوا ہے. اور صحیح مذکر کیا ہوتا ہے, آخر زبر کے ساتھ, آخر مذکر کے لیے ہوتا ہے اور اخرا مونس کے لیے, پھر اخرا سے مونس اخرا کے یعنی لیے بنے, ہے اور اس کی کیونکہ مثنیٰ بہنیں آ بنی رہی ہیں نا, تو جی موصوف صفت آپس میں برابر ہوتے ہیں. بالکل. ما, ہاں, ماتتا فس صغری, صغر صغر تو وہ دونوں کیا تھی, مر گئی. مر ماتا گئی تا, تو آپ اس کو ذرا ماتا کی گردان کریں, پہلے روٹ ورڈ نکالیں, میم واو تا, اب اس کا بنائیں ماضی, ما وا تا, ٹھیک ہے, جی ماضی یہی بنے گا نا. اب جی یہ کیا بنے گا, جب حرف علت کے اوپر واؤ کو زبر ڈراپ ہوتی ہے کر اور دیں پیچھے بھی گے زبر, ڈراپ نہیں کریں گے, الف میں تبدیل کریں گے سب تبدیل کریں گے. ماتا بن گیا آپ کا ماضی, ٹھیک جی ہے, ماتا, جی اور یہ ماضی ہی ہے, ٹھیک ہے. اب مضارع جی کیسے بنے گا, جیسے آپ کالا کا یقولو کو بناتے ہیں نا, وہی والا طریقہ ہے. جی بالکل ہاں کالا یقولو کو یاد علامت رکھیں, مظاہرے لگائیں گے جتنے بھی ضمیر اجوف آئیں گے نا, اجوف وابی آئیں گے, وہ کالا یقولو کے, اس کو قاعدہ کالا ضمیر یقولو ہی کہتے ہیں. صحیح اجوف کا قاعدہ جو ہوتا ہے, اگر اجوف ہے وابی ہے, یا ہی نہیں وابی, جی تو وہ کالا واو یقولو کے اس کے پر بنتا ہے, صحیح ٹھیک ہے. تو اب یہ جی ماتا بن گیا آپ کا پہلا سیگا. اب آپ نے بنانا ہے ماتا, یہ آپ کا وہ بن گیا, الف لگ گئی الف لگ گیا, تو یہ والا ماتا بن گیا نہیں, یہ تو آپ نے, اس میں تو ہما ضمیر ہے, جی ٹھیک ہے. اس جی میں کون سی ضمیر ہے, ہوا کے بعد ہما ہوتی ہے. اب ماتو ہو تو اس میں ہم ضمیر ہوتی ہے, پھر ما تت آئے تو اس میں کیا ہوتی ہے, ہیا ضمیر ہوتی ہے. تو یہ ما تت کے بعد والا صیغہ ہے, صحیح اس لیے 2 تا آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس میں تو ایک ہی تا ہے, پانچویں یہ نمبر والا پر کیسے ہو سکتا ہے بھائی, جی
ये वाला तो नहीं हो सकता ना, माता, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, तो वो तो आपका मुसन्ना का सीगा है और मुजक्कर और का है, ये तो हुआ हाँ ज़मीर। मुजक्कर का है और ये मोन्नस का है, ये मातता। ये ता, इसमें जो आपको दो ता नजर आ रही है ना, तो ये पहली वाली ता जो है ये मोन्नस की है, मोन्नस और की है। नहीं, ये दूसरी वाली मोन्नस की है, पहली वाली नहीं है, वो पहली वाली तो पहले रूट वर्ड की, की है। हाँ रूट वर्ड की है ना। तो जी चीजों को इस तरह समझना है, घुसना है अंदर, फिर आप कुरान की डेप्थ को पाएंगे, फिर आप उसकी मीनिंग खुद कर सकें। और ये मुश्किल काम तो नहीं है, एक रूटवर्ड की ता है और एक मोनस की ता है। तो मातत के बाद जो सीगा आता है ना, मातत, चौथे के बाद वो वाला सीगा है ये। जी। और नंबर 5 की चीज है। पांचवें सीगे तक जो होती है पीछे सुकून नहीं आती है, जमीर जी से छठे से पहले शुरू करते जबर ही आती है। छठे सीगे से सुकून शुरू होता है, तो ये पांचवा सीगा है। छठे से पहला वाला है, पांचवा है ये। चौथा क्या होता है, मातत होता है। पांचवा क्या होता है, मातता। फिर सिगरी, सगीर से सिगरी है, बचपन में ही फौत हो गई। हमारी दो और भी बहनें थी जो कि बचपन में ही फौत, ऐसा होता है बचपन ना, में बचपन पढ़ते में भी कुछ बहन भाई जी चले जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अल जी। मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु फी अय्यि कुल्लियतिन तुरीदानी अन तदरुसा बादा दिरासतिल लुगतिल अरबिया अरबिया। अब ये पूछ रहे हैं कि जो है वो इस मदरसे के बाद क्या करना चाहते हो या कहाँ पढ़ना चाहते हो। हम्म, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फी अय्यि कुलियतिन। क्या आप इसको मफूलन फी मुकद्दम बना सकती हैं? ये ये फेल आ रहा है ना, मल्टीप्लाई। इसलिए मैं पूछ रही जी हूँ, फेल से पहले ये आ रहा है, तो इसको आप क्या बनाएंगे? अगर इसका वो नहीं है मफूल तो हम जो है वो इसको मुतालिक बनाएंगे। मुतालिक बनाएंगे। अगर ये जर्फ जी नहीं है तो फिर उसको हम क्या बनाएंगे, मुतालिक बनाएंगे। अगर वो जर्फ के मुतालिक मानी में बनाएंगे। आ रहा है कहीं, तो फिर उसको मफूलन फी ही मुकद्दम बना देंगे, लेकिन ये तो सिंपल मुरक्कब जारी बन रहे हैं ना। जारी बन रहा है बिल्कुल। हाँ, तो ये अय्यु शुरू में किया, क्या क्यों आ गया कि ये आपका क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन इसको मुतालिक बना लें। अगर ये सिर्फ अय्यु होता तब तो ये आपका क्या होता, इस्तिफहाम का होता ना। जी लेकिन अब ये फी भी आ गया है, तो फिर इसलिए हम जी इसको मुतकल। तुरीदानी में क्या मुरक्कब है, जारी फेल है। फाइल है इसके अंदर, हाँ तो रिदानी के तुरीदु अंदर। तुरीदानी, और ये अन तदरुसा ये मफूल बन जाएगा। ये मफूल बन जाएगा। जब भी आप अन देखें फेले मुजारे के किसी भी सी, अब ये असल में क्या था, तदरुसा, तदरुसू तदरुसानी, होगा ना। तदरुसानी था, ठीक है। अन ने क्या तदरुसानी। किया, उसका गिरा दिया नून। नून ठीक गिरा है, तो दिया। नून तो फिर आपका फाइल नहीं हो सकता, क्योंकि फाइल तो गिरता नहीं है। तो फाइल आपका गिरता क्या नहीं है, है, ये ये है। अलिफ है। हम्म, ठीक है। और जी नून के अंदर क्या होता है, नून के अंदर नून जेर वाला क्या होता है, और नून जबर वाला क्या होता है। नून में अगर आए तो, जैसे किताबानी, मुस्लिमूना, तो फिर ये नून क्या होगा, यहाँ तो नून अराबी है ना, गिरता है, आता है, जाता है ना। यहाँ तो तस्रीह ये लगा तस्रीह होता का है। नून है ना, यहाँ पे तस्रीह का नून और ये जमा का वाला जो नून। नून होता है ये सिर्फ मुजाफ में गिरता है। ये वाला नून जी जो होता है जमा का या ये होता है, ये सिर्फ मुजाफ बनाते हुए गिरता है। ये वाला क्यों गिरता है, जब मुजारे मजजूम होता है या मंसूब मजबूर होता होता है। है। ठीक है। और ये मुजाफ बनाते हुए गिरता है, तो ये नून मुसन्ना की अलामत है। और नून पे जब भी जबर देखें तो उसको मुसन्ना मत बोलें, वो जमा होता है लफ्ज। सही। और नून के नीचे जेर आए तो वो मुसन्ना होता है लफ्ज। ये अलामत है मुसन्ना की, ये कभी नहीं जाएगी, चाहे आप नस्बी हालत बनाएं, चाहे जरी बनाएं, चाहे रफई बनाएं, इसने रहना ही रहना है, क्योंकि ये तो मुसन्ना की अलामत है। और जी ये भी कभी नहीं जाएगा, चाहे आपका मुस्लिमूना हो चाहे मुस्लिमीना हो। तो वो नून ये बता रहा है कि ये आपका जमा का सीगा है। ठीक है। जी और इसमें फिर रफई हालत क्या वो कौन बताता है, नस्बी और जरी को कौन बता रहा होता है इसम के अंदर। नून ही बताएगा ना यहाँ तो नून उस्ताज़ा। की मौजूदगी बता रही है ना कि ये रफई जी हालत है या नस्बी है या जरी है। जी हाँ यहाँ पे कौन बता रहा होता है कि ये इसम मरफू है या मंसूब है या मजरूर है। इससे ये पहले नून या नून, ही आती है बताएगा मैम। उस्ताज़ा। नून से पहले जो आता है ना वो बता रहा होता है, वो एराब होता है, नून से पहले वाला एराब होता है। अलिफ लगाएंगे तो वो आपकी रफई हालत होगी, या लगाएंगे
वो किताबैनी नस्बी और करेंगे तो जरी वो हालत नस्बी में। जरी हालत हो जाएगी। एराब वो होता है जो बदलता है, फेल के अंदर भी और इसम के अंदर भी एराब वो होता है जो बदलता है। एराब सिर्फ जेर जबर पेश नहीं होती, एराब की बहुत सी सूरतें हैं, ठीक है। एराब की बहुत सी किस्में हैं। एराब की हमने सिर्फ अभी तक ये कि दो दमे आ जाए, एक दमा रफ़ई हालत, दो जबर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ये भी एराब है, अलिफ भी, और वो भी एराब है, और या भी एराब है, ठीक है। इसको एराब बिल हर्फ कहते हैं कि नहीं कहते? जी बिल्कुल। एराब बिल साउंड भी कह सकते हैं, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है एराब बिल साउंड है। आनी साउंड जी आएगी तो रफ़ई हालत होगी, ऊना साउंड होगी तो रफ़ई हालत होगी, ऐनी और ईना हो जाएगी तो नस्बी जराई हो जाएगी। ऐसे ही कहते हैं जी ना, वो बच्चों का ऐसे। काम है। तो एराब वो होता है जो बदलता रहता है, ठीक है। सही। और वो अलिफ हम्म, हो तो रफ़ई हालत है, ऊना हो तो रफ़ई या हालत है, होते। ऐनी या ईना हो तो वह नस्बी जरी हालत है। बाकी जेर जबर वाला तो आप पहचान लेंगे, मुस्लिमात उन रफ़ई हालत है, मुस्लिमात नस्बी जरी है, दोनों। वो तो पक्का हो गया ना। जी इंशाल्लाह। हाँ, शुरू शुरू में नहीं आता था जरी हालत बिल्कुल कह देते थे ना मुस्लिमात इनको, मुझे बिल्कुल। याद है। और कौन कहता था ये भी मुझे पता है। मैं इन मामलों में मेरी मेमोरी, अभी आपका नाम मुझसे कोई पूछे तो मुझे नहीं पता लगेगा, ये 10 दफा सोचना पड़ेगा। लेकिन मुझे इन चीजों में कि किसने क्या गलती की थी, कहाँ की थी, वो मुझे याद रहती है, मेरे स्टूडेंट को। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें तो फी आई कुलियतिन, ये आपका फेल और फाइल हो गया, फाइल भी इसके अंदर ही है। जी हाँ, फाइल क्या है इसमें, तुरीदानी में तुरीदानी है ना, हुमा है। फेल है ना। जी हाँ, तो ये अलिफ फाइल है ना। जी तुरीदूना होगा तो वो हम बन जाएगा ना, अंतुम बन जाएगा। अब जी। यहाँ पे क्या है, आपने तुरीदू है ना, तुरीदू क्या है, अरादा युरीदू तुरीदू। तो ये तुरीदू के दो सीगे आते हैं, आपको पता है। हाजिर के है ना ये, हाँ, तो हाजिर का कैसे पता चलेगा? ता से, जो ता है शुरू में। ना, तो तुरीदू तो मुन्नस में भी होता है ना, अरादा आगे युरीदू तुरीदू तुरीदू। आगे तदरुसा आ रहा है ना। हम्म, हम्म, अन तदरुसा बादत दिरासती, तो ये क्या है, ये मफूल बन रहा है। जी तो ये फाइल बन रहा है अलिफ आपका। तो ये अलिफ तुम अंतुमा है या हुमा है, दोनों हो सकते हैं। मैम ये मोनस वाला लग रहा है। अच्छा, फी अय्यि कुल्लियतिन तुरीदानी। नहीं, मोनस का तो नहीं होगा क्योंकि इन्हीं दोनों के मुतालिक नीचे बात हो रही है सेंटेंस में। हम्म, अन तदरुसा बादत दिरासत लुगतिल अरबियती, वो दोनों। गायब मुअन्नस का है आप बाजी। ये दोनों होगा मोनस हाँ ना, का है नहीं, ना हाँ मैम। वो आप उनसे दोनों, मेरे बस ख्याल में। आप दोनों, हाँ देखिए ना, आप फी दोनों होगा। तुरीदानी, तुम दोनों भी तो हो सकता है ना, जी, वही आप अंतुमा भी दोनों, तो। तुम दोनों, हाँ अन बिल्कुल। तदरुसा ये मफूल है। आप कहाँ पढ़ेंगे? हाँ हाँ, तो ये उनके बारे में पूछ रहा है ना, खुद उनके बारे में पूछ रहा है कि जी जी। लुगातुल अरबिया के बारे में। वो के बाद आप तुम दोनों लोगों ने कहाँ पे पढ़ाई हसन, की? हसन और हुसैन से पूछ रहे हैं कि इस दरासे के बाद ना, इस मदरसे के बाद आप दोनों क्या पढ़ेंगे? अन तदरुसा बाद दिरासत लुगत हाँ, क्या पढ़ेंगे, तुम दोनों क्या पढ़ोगे? जी हाँ मैम, बिल्कुल। पढ़ना पढ़ना हो जाएगा ना ये अंतदरुसा। तो ये पढ़ना, हाँ आप क्या पढ़ना चाहते हैं? वो दो तरह से मीनिंग कर सकते हैं ना। मजदर हो गया ना। जी हाँ, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है, या तुम चाहते हो कि तुम पढ़ो, जी मैम। दोनों मीनिंग कर सकते हैं। पढ़ना जो होगा वो मस्तरी मानी हो जाएगा, और दो तरह से, तुम चाहते हो कि तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, कि तुम दोनों पढ़ो, तो वो आपका मस्तरी मानी नहीं है, वो आप हाँ डायरेक्ट मैम, उसका मीनिंग कर। मफूल है। तो बहरहाल ये तय इसमें हो गया कि क्वेश्चन आ इसमें रहा है ना। अंतुमा ही है, अंतुमा ही है इसमें, ठीक है। जी लेकिन आपने ख्याल करना है कि ये आपका वो भी हो सकता है, गैब के लिए भी हो सकता है। अगर आप गर्दान करें ना, तो सबसे पहले जी युरीदू युरीदानी युरीदूना तुरीदू तुरीदाना तुरीदानी होगा ना, तुरीदू जी तुरीदानी और फिर युरिदना। जी जी तो ये जो तुरीदानी आ रहा है ना,
یہ والا اور یہ تریدو جو آ رہا ہے شروع میں یہ مونس کے لیے ہے، یعنی مونس کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، چوتھے سیغے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں مجھے اگلا جو سیغہ تریدو آئے گا وہ انتا کے لیے ہوگا، تریدانی تریدونا جو آئے گا وہ انتا انتما ان کے لیے ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں اس کی گردان اچھی طرح کر لیں اور میننگ کے ساتھ کر لیں. کلیتن ہے نا باجی، اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے فیمیل کا صیغہ یہاں پہ یوز کیا ہو. فیمیل کا نہیں، وہ صرف موصوف میں ہوتا ہے. یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی نا، یہ تو متعلق بن گیا نا. صحیح. جملہ فعلیہ تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا. اب جی یہ فعل ہے، فاعل ہے، یہ مفعول ہے اور یہ متعلق ہے، اور یہ جی والا بعد دراصتی تو یہ آپ کا ظرف ہے نا. جی جب ظرف آ گیا تو آگے والا سارا کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ بن جائے گا نا. بالکل. ٹھیک ہے، تو ظرف مضاف الیہ مفعول فیہ بن جائے گا. میم یہ کلیتن کا کیا معنی ہے؟ کلیہ فیکولٹی ہوتی ہے نا، یعنی کوئی بھی شعبہ، شعبے میں. ہاں شعبہ کالج بھی کہہ سکتے ہیں. فیکولٹی جو، فیکلٹی. ہاں فیکولٹی جو ہوتی ہے نا، یعنی جیسے شعبے ہوتے ہیں، یہ میڈیکل کا شعبہ ہے، یہ فقہ کا شعبہ ہے، یہ بزنس کا شعبہ ہے، تو وہ سارے ہم نے پڑھے ہیں نا پہلے. اچھا، الحسین، الحسین. اب حسین بتا رہے ہیں اریدو ان ادرسو بکلیتی شریعہ عمل حسن فیریدو ایدرسا بکلیت القرآن الکریم. اب یہ بتا رہے ہیں اریدو میں چاہتا ہوں ان ادرسا کہ میں کہ پڑھوں میں پڑھوں. اس کے دو میننگ ہو سکتے ہیں، کہ میں پڑھوں یا میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ بالکل ان مصدری کی معنی وجہ سے. دونوں طرح سے ہاں ترجمہ کر سکتے ہیں، جی. کیونکہ یہ شریعہ مصدر بن مطلب گیا شریعت بکلیتی کا ایک جو شریعتی. ہے وہ قانون کا، اور پھر عمل رہے الحسن حسن، وہی شرط جواب شرط کے اندر فیریدو تو وہ چاہتا ہے ان یدرسو پڑھنا بکلیت القرآن الکریم قرآن کریم کے شعبے میں. تو اب ان کے بعد یدرسو نہیں رہے گا نا، روح یدرسا ناصبہ ہو میں جائے سے ہے گا. نا، تو یدرسا ہو جائے گا. یدرسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے تھوڑا سا رہ گیا، اب آپ ہی پڑھ دیں. المدرس وفاقم اللہ. وفاقم اللہ. اب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ تم توفیق دونوں دے. کو وفا کا یوفقو توفیقن کون سا باب بنتا ہے؟ یوفقو باب دربا باب تفیل. نہیں تفیل، کیونکہ شد آیا ہوا ہے نا اس کے اوپر وفاقہ، لیکن تفیل بنے گا یہ. ہاں صحیح ہے. باب تفیل ہے نا، اس کا کون سا صیغہ ہے یہ؟ وفا کا. اب اس کو وفا کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، ایسا نہیں ہے. جی یہ مفعول بن رہی ہے ضمیر، جو ضمیر مفعول صاف بن صاف گیا، نظر آتی ہے منصوب ضمائر میں سے ہوتی ہے، وہ مفعول بنتی ہے. مفعول بنتی ہے. اور یہ فعل وفا کا ہے. کیا ہے؟ اس کے اندر سے پھر آپ نے فائل بنانا ہے. فائل آگے بھی پہلا صیغہ ہے تو فاعل فائل آگے بھی دیا دیکھیں ہوا گے. ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. پہلا تو صیغہ ہے. ہاں بالکل ایسا ہے، وفا کا یوفقو. تو یہ آپ کا کیا بن گیا؟ توفیقن. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جی باپ مزید فی سے 4 لیٹر آ گئے ہیں، مضارع پہ پیش آئے گی. وفا کا یوفقو اور توفیقن اس کا توفیق. توفیقتن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا یہاں پہ روٹ ورڈ جو ہے وہ واو آ گیا نا. تو جب واو آتا ہے تو پھر ہم اس کے مصدر میں گول تابل یعنی ارفلت جب آ جاتا ہے تو اس میں لگا دیتے ہیں. تو کچھ میں لگاتے ہیں، کچھ میں ہمیشہ نہیں لگاتے. تفعیلتن کے وزن پہ کچھ ہی مصدر بنتے ہیں اگر ارفلت آ جائے تو. پھر اگر نہ آئے تو ارفلت سادہ فعل ہو تو پھر وہ تفعیل کے وزن پہ بنتے ہیں. آگے کیا ہے؟ یہ سب ہم نے پڑھا ہے باب تفعیل کے اندر. جب آپ کھول کے دیکھیں گے نا، میں نے بتایا تھا اس کے مصدر 2 طرح سے آ رہے ہیں، گولتا سے بھی آ رہا ہے اور ویسے بھی آ رہا ہے. تو جی گولتا پڑھیں. سے کب آئے گا؟ جب حرف آ جائے گا روٹ ورڈ میں کسی بھی جگہ پہ تو وہ گولتا سے بنے. آخر. آگے الحسن. الحسن نريد ان نذهب الى المراقب. اب یہ بتا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں الى المراقب کہ ہم جائیں، کہ ہم جائیں. ہاں الى المراقبی سپروائزر کی طرف. صحیح.
सुपरवाइजर की तरफ, नुरीदू हम चाहते हैं कि हम जाएं, या फिर क्या मतलब होगा, हम जाना चाहते हैं मुराकिब की तरफ। मुराकिब ठीक की है, तरफ। मुदर्रिस क्या कह रहे हैं? ला तज़हबा इलैहि अलआन अलआना फ़इन्नहु मशगूलुन, ये बता रहे हैं कि अभी नहीं जाएं आप, इलैहि उसकी तरफ, फ़इन्नहु क्योंकि वो मशगूल होंगे, मसरूफ होंगे, युमकिनुकुमा मुमकिन है जाएं, अन तज़हबा आप जाएं, इलैहि उसकी तरफ, बाद इंतहाइल हिस्सती पीरियड के इंतहा आखिर होती में। है एंड ऑफ द पीरियड। जी। इज़हबा इज़हब अलआना इलल मकतबती व खुज़ल कुतुबल मुकर्ररा। खुजा अल कुतुबल मुकर्रता। मुकर्ररा। मैं, अच्छा, इज़हबा तुम दोनों जाओ, इज़हब होता है एक जाओ, इज़हब इला फिरौना, है ना। जी इज़हबा बिल्कुल। तुम दोनों जाओ, अभी कहाँ जाओ, इलल अभी मकतबती लाइब्रेरी। ठीक है। लाइब्रेरी। व खुजा और अगलो तुम दोनों लो अल कुतुबल कुतुबल मुकर्रता जो होती हैं मुकर्ररा। कोर्स की किताबें। जी, ये भी ठीक है, मुरक्कब कोर्स, तौसीफ है। बिल्कुल। अब आप देखें कि यहाँ पर ये फिल माजी है, ये मुजारे है, ये माजी है या मुजारे है? मुदारे, मुदारे है। ठीक है। क्योंकि ला जो है, ला अरे जो मैम, है, ला हाँ, ला बोलिए बोलिए, कर पे दीजिए जैसे आप नून गिर आप गया कर है, दीजिए, लाना, आप कर दीजिए, लाना आप है कर ना। ला नाहिया ला क्या करता है, मुजारे में देखें जितने भी सीगे आते हैं ना, दमे वाले सीगों को छोड़ के, तजहबू, यजहबू, तजहबू, तजहबू, अजहबू, नजहबू, और यही होते हैं ना 5, उनको छोड़ जी के बाकी जितने भी सीगे आते हैं सबके एंड पे नून आता है। तो लाजिम इसके आगे भी नून आएगा ना, क्योंकि ये तो मुसन्ना का सीगा है। ठीक है, तो मुसन्ना के सीगों में तो लाजिम नून आता है सब में। जो तो वो तज़हबानी नू होगा ना, हाँ, कि तो तुम वो दोनों नून जाओ। किधर गया, इस्लाम ने गिरा दिया। अब मुजारे क्या हुआ है, मुजारे पे नून लगा हुआ था, तज़हबानी था, तो वो मरफू था। अब मुजारे के साथ क्या हुआ है, ला लगने से? अब ना मजजूम, वक़फ़ हो नून गया, ड्रॉप हो गया ना, मजजूम, तज़हबा हो नून गया, ड्रॉप हो गया तो वक़फ़ हो गया है। मजजूम हो गया। मजजूम हो गया ना। जी। मजजूम भी कह सकते हैं और अखफ भी कह सकते हैं। ठीक है, वक़फ़ हो गया। अखफ या मजजूम, जिसको अखफ समझ जी, ना आए वो मजजूम कह ले। ठीक है, एक होता है मुजारे खफीफ और एक होता है मुजारे अखफ। खफीफ जो होता है वो मुजारे मंसूब होता है, और अखफ जो होता है वो मुजारे मजजूम होता है। अब मैंने इसको कैसे याद किया था, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मुझे इसमें बहुत वो होती थी कि खफीफ, मैं हमेशा गलत बोल देती थी, खफीफ को मैं मजजूम बोल देती थी, और उसको फिर मैंने कहा नहीं, इसकी मुझे निशानी रखनी है कोई, तो फिर मैंने कहा मजजूम और अखफ ये दोनों एक ही हैं। तो मैंने फिर क्या रखा याद रखने के लिए कि इसके आखिर में भी सुकून आता है, अखफ के आखिर में भी, और मजजूम भी क्या होता है, वो भी सुकून वाला लफ्ज होता है जिस पे जज्म होती है। तो ये इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो इस तरह खफीफ और मंसूब आपस में अलग हो गए ना। खफीफ जो है वो मंसूब बन गया, खफीफ को मुझे याद रखना आसान हो गया कि ये तो मंसूब है, और अखफ और मजजूम को मैंने एक जोड़ी बना दिया। तो ये दोनों, जब भी मजजूम कहूं तो इसका मतलब अखफ ही है। कुछ लोगों को याद हो गया, कुछ को नहीं होता, कुछ मेरी तरह होते हैं। ठीक है, तो फिर वो इस तरह से कर सकते हैं कि अखफ और मजजूम एक ही चीज है, और खफीफ और मंसूब एक ही चीज है। उसके बाद यहाँ पर ये अभी आपका कि अखफ हुआ है या मजजूम हुआ है, क्योंकि ला जो है ना, ये कौन से रूफ में से है, जो मजजूम करते हैं, रूफ जाजमा में से है, तो ज़ाहिर है मजजूम ही करेगा। तो जब मुजारे मजजूम होता है तो उसको मुजारे खफ भी कह देते हैं। इलैहि अल आना, ये आपका क्या बनेगा, जुमला फेलिया, तो मफूलन फीही बन जाएगा। फइन्नहु मशगूलन, तो अब यहाँ पे फा क्यों आई है, जुमला इसमिया आ रहा है और जुमला इसमिया पे फा आ रही है। ला ये जवाब तज़हबान, दूंगा ना बाजी। देखें, जब भी आप फेले अमर आएगा या फिर फेले नाही आएगा, उसमें कोई तलब होती है ना, कोई तलब होती है उसमें। फेले अमर में कोई आप करने का हुक्म दे रहे होते हैं, फेले नहीं में आप मना कर रहे होते हैं।
تو جب بھی فعل طلب آئے گا نا تو اس کا جو جواب آئے گا فعل امر ہوگا یا ناہی ہوگا اس کے جواب پہ فا ضرور داخل ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جملہ اسمیہ جب آتا ہے تب اس کے پر فا آتی ہے. فعل طلب کا جواب جب جملہ اسمیہ ہوگا تو پھر اس کے پر فا آئے گی. جملہ فعلیہ ہوگا تو نہیں آئے گی. جب فعل طلب اس میں طلبیہ ہے نا یعنی اس میں طلب کا معنی پایا جا رہا ہے تو اس میں پھر آپ کے اگر جواب آپ کا جملہ اسمیہ ہوگا تو یہ واجب ہے کہ آپ اس کے پر فا داخل کریں. آپ ایسے نہیں گزر سکتے. یہاں پہ امر آ گیا یا نہی آ گیا تو اگر اس کا جواب جو ہے وہ آپ کا جملہ اسمیہ آ رہا ہے تو پھر اس کے پر فا داخل کریں. آگے یمکنو کمات. ہاں یہ آپ نے کر لیا. انتصحبہ یہ اس کا کیا بن جائے گا. یہ بھی مفعول بنے گا اور کما بھی کیا بنے گا. کما کیا بنے گا بتائیے. فاعل بناؤ مفعول بناؤ. مفعول بنا. مفعول کیونکہ یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ مفعول ہی بنتی ہیں. تو فاعل کیا ہے پھر. فاعل یہ فاعل بھی ہو سکتا ہے نا. یہ جب مصدر بن جاتا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ مفعول ہی بنے. مصدر تو مرفوع بھی بن سکتا ہے منصوب بھی مجرور بھی سب کچھ بن سکتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دیکھنا ہے کہ جملے میں اس کی جگہ کیا ہے اس مصدر کی. ٹھیک ہے. تو یہ فاعل بن رہا ہے یہاں پہ مفعول نہیں بن رہا. منصوب ہو گیا وہ ان کی وجہ سے. وہ مصدر بھی بن گیا ہے. ون ورڈ بن گیا مصدر کی تعویل میں. لیکن اب وہ کس جگہ پہ آ رہا ہے وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے. یاد ہے میں نے ایک دفعہ آپ کو مبتدا بنایا تھا جب یہ جملے کی شروع میں آیا تھا. تو مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے منصوب نہیں ہوتا. تو میں نے اس کو مبتدا بنایا تھا جملے کی شروع میں آ گیا تھا جو مبتدا کی قسمیں ہم نے پڑھی تھی. تو یہ جو مصدر ہوتا ہے یہ مبتدا بھی بن جاتا ہے. اس وقت یہ فی محلی رفع ہوگا. ابھی یہ فاعل بن رہا ہے ابھی بھی فی محلی رفع ہے. تو اس کا ایک ہی مفعول ہے یہی والا. یمکن فعلا آپ کو پتہ ہے نا پہلے سیغے میں اور چوتھے سیغے میں. یہ پہلا سیغہ ہے یا نہیں ہے. پہلا سیغہ ہے نا یمکنو. تو پہلے سیغے میں آپ کا فاعل جو ہوتا ہے وہ اسم ظاہر بھی آ جاتا ہے اور چوتھے میں بھی آ جاتا ہے. مضارع میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ماضی میں تو ہوتا ہے مضارع میں نہیں ہوتا. پہلے اور چوتھے سیغے کا جو رول ہے نا کہ اس کا فاعل اسم ظاہر آ سکتا ہے وہ آپ کا دونوں میں آتا ہے ماضی مضارع میں. تو یہ فاعل بن جائے گا. الیہ متعلق بن جائے گا. باہدہ انتہائی یہ ظرف ہے. ٹھیک ہے. پورا یہ آپ کا مفعول فیہ بن جائے گا. اور پھر آگے سے اذهبا جب بھی نیا فعل آئے گا نیا جملہ شروع ہوگا. ابھی نیا جملہ شروع ہو گیا تو اس کا اپنا فاعل ہوگا. الف فاعل ہے اس کا. اور یہ کیا فعل امر ہے. فعل امر میں بھی آپ کو پتا ہے یہ اذهبانی تھا تذهبانی تھا. نون گر گیا نا. یہاں سے بھی نون گرا ہوا ہے. فعل امر جو ہوتا ہے نا اس میں بھی نون ہوتا ہے جو گر جاتا ہے مجزوم کرتے ہیں. تو تذهبانی سے جب ہم بناتے ہیں آپ لوگ خاموش ہیں تو مجھے عجیب سا لگ رہا ہے جیسے سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگ. نہیں میم آ رہے ہیں سن رہے ہیں. اس کو گرائیں گے اس کو بھی گرائیں گے اور پھر یہاں پر کیا لگائیں گے. سوری باجی ذرا سا بچے آ گئے تھوڑا سا میں اچھا کوئی بات نہیں میں بتا رہی ہوں نا آپ سنتی رہیں. اذهبا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اذهبا ہے تو اس کا یہ تذهبانی سے بنا ہوا ہے تو اس کا نون گرا ہوا ہے یہاں سے. تو اس کو ماضی مت سمجھیں کہ ماضی میں جو ہے وہ آپ کا ذہبا ہوتا ہے تو شاید یہ بھی ذہبا ہے. ذہبا ہے نہیں اس کے ساتھ حمزہ بھی لگا ہوا ہے اور یہ اس کا نون بھی تھا جو گر گیا. الآن الی المکتبتی و خزا. اب خزا کیا ہے خز سے بنا ہوا ہے. خزا جیسے اذهب سے اذهبا بن گیا ایسے ہی خز سے خزا بن گیا. اب اس کا جو بنتا ہے نا امر وہ کس سے بنتا ہے یأخذو تأخذو سے بنتا ہے. تین جو امر بنتے ہیں نا وہ خاص امر ہوتے ہیں. خاص امر یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں دوبارہ کروا رہی ہوں. تأخذو ہمیشہ کس سے بنتا ہے امر ہمیشہ مخاطب کی صیغے سے بنتا ہے مضارع کے. اب آپ نے یہ تا گرائی یہاں سے اس کو سکون دیا. اب کرنا ہم نے یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ جزم آ رہی ہوتی ہے تو ہم پیچھے ایک حمزہ لگاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اب یہاں جب یہ روٹ ورڈ میں حمزہ آ جائے گا تو آپ یہ والا حمزہ نہیں لگائیں گے بلکہ اس کو بھی گرا دیں گے.
تو یہ کیا بن جائے گا؟ خز بن جائے گا. اسی طرح اکلا یا کلو کلو سے بھی یہی کل بنتا ہے. فعل امر کیا بنتا ہے؟ کل بنتا ہے. وہ بھی بالکل اسی طرح سے بنتا ہے. اکلا حمزہ ہوتا ہے اس میں روٹ ورڈ میں، وہ بھی گر جاتا ہے اکلا کا. پھر اسی طرح ایک اور ہوتا ہے آمرا، امرا یا امرو تامرو. امرا حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے تامرو. یہ تین جو ورب ہیں نا یہ اسپیشل بنتے ہیں، یہ اس رول سے ہٹ کے بنتے ہیں جو یہاں اذهبا میں یوز ہو رہا ہے. تامرو، اب کیا کریں گے؟ اس کی تا گرائیں گے، اس کو ساکن کریں گے، پھر اس حمزے کو بھی گرا دیں گے، بجائے پیچھے حمزہ لگانے کے اس کو بھی گرائیں گے تو یہ مر ہو جائے گا. تو خذ، کل، مر یہ اسپیشل فعل جو فعل امر ہے، یہ عام طریقے سے ہٹ کے خلاف قاعدہ بنتے ہیں. یہ قاعدہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پیچھے شروع میں حمزہ لگاتے ہیں جب سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اذهبا بن جاتا ہے. لیکن اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں ایسی بولے جا رہی ہوں. چلیں سوال جواب کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے لیسن نیا نیا پڑھا تو 3 ہی سوال ہیں، جلدی سے ان کو کر لیتے ہیں. کون آئے گا؟ من الفتح یعنی دونوں لڑکے کون تھے؟ میں ہیلپ کر دیتی ہوں آپ لوگوں کی. فوزیہ آپ آئیں گی کوشچن آنسر کرنے کے لیے؟ مائک کھلا ہوا ہے آپ کا فوزیہ، مائک اوپن کر کے کہاں بھاگ گئے؟ جی سوری، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے پتا ہے آپ لوگ بزی ہوتے ہیں، نماز کا بھی ٹائم ہوتا ہے. من الفتح یعنی دونوں لڑکے. من الفتح یعنی کون تھے؟ ہم، تو ہما طالبانی جدیدانی. بالکل، ہما مبتدا بن جائے گا اور آگے والی جی خبر بن جائے گی. ما جی. اسماہما، ان دونوں کے نام کیا تھے؟ اب نام بتا دیں. تو احدہما ان میں سے ایک الحسن حسن ہے، والآخر اور دوسرا الحسین حسین اور ہے. آخر کا مطلب ہوتا ہے another، دوسرا والا، ٹھیک جی ہے. جی الحسین، اب حسن اور حسین، ٹھیک ہے نا. تو جی ہاں جیسے ہوتا ہے نا عبد، عبد اور عبید ہوتا ہے نا، جی اسی طرح حسن اور حسین ہوتا ہے. تو یہ جو حسین ہے یہ فوائلن کے وزن پہ بنا ہوا ہے، اسم تصغیر ہے، اس کو اسم تصغیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے رجلن ہوتا ہے رجیلن ہو جاتا ہے، تو وہ اس طرح سے. من این ہما، وہ دونوں وہ کہاں سے ہیں؟ ہما، ہما ہما منس ہما منسینی، وہ چائنا سے ہیں. چائنا سے تھے، ٹھیک ہے، ہیں بلکہ. اس کے بعد ہیں کم اخن و اختن لہما، ان دونوں کی کتنی، حسن حسین کی کتنی بہنیں اور بھائی ہیں؟ لاہما اخوانی و ہاں اختانی، ان کے 2 دیکھ، بھائی اور 2 بہنیں ہیں. اخوانی کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی اخوانی 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں. فی ایجی کلیت یریدانی ان یدرسا. یدرسا بکلیات شریعتی، وہ دونوں اما الحسن، حسن جو ہے رہا اس میں سے پہلے والے کا بتانا ہے نا، 2 بھائی ہیں حسن اور حسین. فَيُرِيدُ أَن يَدْرُسَ کون سے میں تھا وہ؟ بِكُلِّيَّةٍ، کون سے اس میں تھا مجھے یاد نہیں رہا. حسن جو ہے وہ شریعتی، قرآن کا تھا ہاں اور حسین بِكُلِّيَّةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اور دوسرا والا کس میں تھا؟ وَأَمَّا، دوسرا والا میم الحسین حسین کا تھا. شریعہ کا فَيُرِيدُ أَن يَدْرُسَ بِكُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ. تو یہ آپ نے اس میں سے جواب دیکھ کے لکھ لینا، ٹھیک ہے، صحیح. صحیح کتاب میں سے. مجھے یاد نہیں رہا، آپ لوگ دیکھیے گا اور اس کا جواب لاسٹ والے کا لکھ لیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سوال ورحمۃ جواب اللہ ضرور وبرکاتہ. لکھ کے کیجیے گا، سوال جواب ضرور جزاک دوبارہ اللہ کیجیے خیر. گا، اگر سمجھ نہ آئے تو ریکارڈنگ سے، ٹھیک ہے، آپ سن لیجیے گا. اور صحیح جواب دیتے ہیں، گرامر صحیح ہونی چاہیے جب آپ جواب دیتے ہیں. تو آج ہم نے اما کے بارے میں پڑھا ہے، اور اما کا یاد رکھنا ہے کہ اس کا ایک جواب ہوتا ہے، کیونکہ وہ حرف شرط ہوتا ہے، اس کا جواب ہوتا ہے. تو جواب جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر فا آتا ہے. اسی طرح فعل طلب کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، فعل طلب جو ہوتا ہے چاہے فعل امر ہو چاہے فعل ناہی ہو، اس کا ایک جواب ہوتا ہے، اور اس کے جواب اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس پہ فا لازم ڈالنا ہے. آپ نے ایسے نہیں گزرنا فا ڈالے بغیر.
تو قرآن مجید میں اس کی مثال انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ جو نئی چیزیں سیکھتے ہیں ان کو بھی رکھا کریں پلے میں.